علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور۔ وقال روایت وجلس وكان متكئا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور۔ وقال الراوی فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، او قال كما عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ میرے قابل سجا احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور ایک حدیث نبوی آپ کے سامنے پیش کی۔ آیت کلام اللہ کے اندر رب تعالی فرماتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ رب تعالی جس کو چاہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس کو چاہے ملوکیت عطا فرماتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہت ملوکیت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہے رب تعالی عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جس کے اندر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی اپنے باپ سے، اپنے والد صاحب سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ نہ بتلاؤں، تین وہ گناہ نہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ ہیں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلا دیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی ذات و صفات کے اندر، اس کی ربوبیت کے اندر، اس کی معبودیت کے اندر کسی کو شریک کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر راوی کہتے ہیں، جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں
وجلس وكان متكئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، کہ سنو وہ جھوٹی گواہی ہے۔ قال راوی فرماتے ہیں فما زال يكررها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی جملہ فرما رہے تھے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ راوی فرماتے اتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کی تکرار فرمائی، قلنا لیتہ سکت، ہمیں کہنے لگے دل کے اندر کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ اتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہ سنو جھوٹی گواہی سب سے بڑا گناہ، جھوٹی گواہی سب سے بڑا گناہ، جھوٹی گواہی سب سے بڑا گناہ۔ صحابہ دل میں کہنے لگے کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ اتنے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار فرمایا۔ اس آیت کے ذیل میں اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے میں آپ کو ووٹ کی شرعی حیثیت بتلانا چاہتا ہوں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت اسلام کے اندر ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ رب تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتا ہے کہ جسے چاہے ہم بادشاہت عطا کرتے ہیں، جسے چاہے ہم ملوکیت عطا فرماتے ہیں، اور جس سے چاہے ہم چھین لیتے ہیں، اور جسے چاہے ہم عزت دیتے ہیں، اور جسے چاہے ہم ذلت پر اتار لے آتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کہ ساری زمین کی بادشاہت، ہر چیز کے اوپر بادشاہت رب تعالیٰ کی بادشاہت، ہر انسان اس کو دل و جان سے مانتا ہے کہ ساری کی ساری بادشاہت رب تعالیٰ کی ہی ہے، حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ رب تعالیٰ ہے۔ پھر آگے آتا ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے حقیقی بادشاہت ہے، حقیقی بادشاہت جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ہے، لیکن یورثها من یشاء من عبادہ، لیکن رب تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جسے چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے، اسے منتخب کر لیتا ہے، انہیں چن لیتا ہے۔ اب اس آیت کے ذیل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رب تعالیٰ کے بعد اس کے برگزیدہ بندوں کی بادشاہت ہے۔ تو برگزیدہ بندے کون سے ہیں؟ وہ انبیاء علیہم السلام، کہ ہم اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام آئے، وہ آ کر انہوں نے اللہ کے حکم کو نافذ کیا، اللہ کے احکامات کو نافذ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے سرزمین پر آئے، وہ بھی نبی بن کر آئے، انہوں نے رب تعالیٰ کے احکامات کو اس زمین کے اوپر نافذ کیا، اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اور بھی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو زمین کے اوپر پھیلانے کے لیے کوششیں کی، جد و جہد کی، محنت کی۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب خلفائے راشدین کا دور چلتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امامت کر رہے ہیں، تو لوگوں نے انہی کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ متعین کیا گیا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الموت کے اندر چند لوگوں کی ایک شورا بنائی اور صحابہ سے فرمایا میں نے یہ شورا بنائی ہے، ان میں سے آپ جسے چاہیں خلافت کے لیے منتخب فرما لیجیے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اوپر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی خلافت کے تعلق سے کہ 30 سال تک خلافت قائم رہیں گی، تو یہ یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے ملوکیت کا، بادشاہت کا دور آتا ہے، وہ بھی چند روز تک، چند سالوں تک چلتی رہی۔ اس کے بعد دور آتا ہے جمہوریت کا۔ جمہوریت کے اندر یہ ہونے لگا کہ ووٹ دے کر اپنا ایک نمائندہ منتخب کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے۔ اب اگر اسلام کے اندر دیکھا جائے، قرآن و حدیث کے اندر، تو ہمیں کہیں بھی ووٹ کا لفظ نہیں ملے گا۔ قرآن حدیث کے اندر ووٹ کا لفظ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں بیعت کا لفظ نظر آتا ہے، بیعت کا، کہ اوامر کے اوپر بیعت لی گئی، نواہی کے اوپر بیعت لی گئی، جہاد کے اوپر بیعت لی گئی، زنا نہ کرنے کے اوپر بیعت لی گئی، چوری نہ کرنے کے اوپر بیعت لی گئی۔ اس طریقے سے بیعت کا لفظ ملتا ہے۔ لیکن علماء نے جب اس کے لیے تحقیق کی، اس کے اندر تدبر کیا، غور و فکر کیا، تو بعض علماء نے ووٹ کے معنی نکالے کہ ووٹ کو اگر دیکھا جائے تو ووٹ کی ایک حیثیت شہادت کی ہے۔ اور اب اگر ہم شہادت کو لیتے ہیں، شہادت کے معنی کے اندر ووٹ کو لیتے ہیں، شہادت یعنی گواہی، گواہی کے معنی ووٹ کو لیا گیا۔ قرآن و حدیث کے اندر شہادت کے سلسلے میں بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑی وعیدیں کی گئی ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ بھی پیش کی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک جملے کے اوپر تکرار فرمائی، الا وقول الزور، کہ سنو کہ وہ جھوٹی گواہی ہے۔ جھوٹی گواہی سب سے بڑا گناہ ہے، سنو جھوٹی گواہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اب اس کی بڑی تاکید کی گئی۔ کلام مجید کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو کلام مجید بھی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ایمان والو کہ اللہ کے لیے جب تم سے گواہیاں مانگی جائے تو تم سچی گواہی دینا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے خلاف بری بات کہو، اس کے خلاف بات کرو، اس کے خلاف گواہی دو۔ اتنی تاکید فرمائی گئی کلام مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر کہ جھوٹی گواہی دینا یہ مسلمان کی شان ہے ہی نہیں، کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ جھوٹی گواہی دے۔ اور اتنی تاکید فرمائی گئی کہ اگر تم سے گواہی تمہارے والدین کے سلسلے میں مانگی جائے، تمہارے عزیز و اقارب کے سلسلے میں مانگی جائے، تمہیں گواہ بنایا جائے، تو تم یہ نہ دیکھو اگر تمہارے والدین ناحق پر ہیں، اگر تمہارے عزیز و اقارب ناحق پر ہیں، ناحق بات کے اوپر ہیں، اور تم اس کو جانتے ہو، پھر بھی تم یہ نہ سوچو کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، میں ان کے حق میں گواہی دوں گا، پتہ ہے یہ ناحق بات کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود تم جھوٹی گواہی ہرگز نہ دینا۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کی یہ صفت ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہیاں ہرگز نہیں دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ووٹ ایک گواہی ہے، شہادت ہے، جس کے لیے کلام مجید کے اندر بڑی بڑی تاکیدیں کی گئی ہیں۔ اب ووٹ کو اگر دیکھا جائے تو ہم جب ووٹ دے رہے ہیں تو اب ہم گواہی دے رہے ہیں کہ جس نمائندے کو ہم چن رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، امت کے حق میں بہتر ہے، لوگوں کا خیر خواہ ہے، یہ ایسا نمائندہ ہے کہ کسی کا حق نہیں مارے گا، یہ ایسا نمائندہ ہے جو رشوت کو عام نہیں کرے گا،
یہ ایسا نمائندہ ہے جو سود کو عام نہیں کرے گا، یہ ایسا نمائندہ ہے جو ہمارے مذاہب کی حفاظت کرے گا، ہماری مذاہب کی باتوں کی حفاظت کرے گا، ہمارے قرآن و حدیث کے باتوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایسا ہمارا نمائندہ ہے کہ یہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی اور دینی خانقاہوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایسا نمائندہ ہے کہ یہ ہماری عورتوں کی عزت کرے گا۔ ہمارے اس نمائندے کے ذریعے سے ہمارے عورتوں کی عزت و آبرو صحیح سلامت رہیں گی۔ یہ ایسا نمائندہ ہے جو جمہوریت کے اندر رد و بدل نہیں کرے گا، ہماری جمہوریت کو قائم و دائم رکھے گا، ہماری ملی تشخص کو قائم و دائم رکھے گا۔ یہ ایسا نمائندہ ہے۔ ہم ایسے نمائندے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب اگر یہ گواہی الٹی پڑ جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ نمائندہ صحیح نہیں ہے، یہ نمائندہ امت کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں، اس نمائندے کو چن کر لے کر آ رہے ہیں، تو ہم سب سے بڑے مجرم اور سب سے بڑے گنہگار ہیں، جس کے تعلق سے رب تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھ تاچھ کرے گا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، رب تعالیٰ اپنے کلام مجید کے اندر فرماتا ہے، جس کے لیے علماء نے دوسرا معنی لیا ہے سفارش کا، ووٹ کے سلسلے میں، کہ ووٹ ایک سفارش کا معنی ہے، جس کے تعلق سے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ کہ جو شخص ایسے کو سفارش بنا رہا ہے کہ جو حسنات کو پھیلائے گا اور سیئات کو دبائے گا، تو حسنات جتنی بھی پھیلنے والی ہیں، مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مفہومی بات رکھتا ہوں کہ حسنات جتنی بھی آپ پھیلیں گی، نیک باتیں، اچھی باتیں ملک کے اندر وجود میں آئیں گی، خیر ملک کے اندر وجود میں آئے گا، تو اب جتنا بھی خیر وجود میں آئے گا، جس نے ووٹ ڈالا ہے، جس نے شہادت دی ہے، جس نے سفارش کی ہے، اب وہ اس خیر کے اندر شامل ہو گئے۔ جتنی بھی اچھی باتیں پھیلیں گی، جتنی بھی خیر کی چیزیں پھیلیں گی، اب وہ اس کے اندر شریک ہیں۔ لیکن اگر سیئات پھیل رہی ہیں، بری باتیں پھیل رہی ہیں، ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے، ملک کے باشندے پریشان ہیں، ظلم و زیادتی کے شکار ہو چکے ہیں، تو اب جتنا بھی شر وجود میں آئے گا، اب یہ ووٹ ڈالنے والا اس شر کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور آج کے دور کے اندر یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں ووٹ ہی نہیں ڈالوں گا، میں ووٹ ہی نہیں دوں گا، میں گناہ سے بچ جاؤں گا۔ کلام مجید اپنا دوسرا پہلو بیان کرتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اپنی گواہی کو نہ چھپاؤ، اپنے ووٹ کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو شخص ووٹ کو چھپائے گا، جو شخص گواہی کو چھپائے گا، وہ سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا مجرم ہے۔ آج ایسے بہت سارے افراد ہیں جو ووٹ نہیں کرتے ہیں، جو ووٹنگ کے لیے نہیں جاتے ہیں، اپنے کام کاج کو اہم سمجھتے ہیں، کام کاج کے اندر لگے رہتے ہیں، اپنے مصروفیات کے اندر لگے رہتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو گھروں پر پڑے رہتے ہیں لیکن ووٹنگ نہیں کرتے۔ آپ کے ایک ایک ووٹ کی قیمت ہے۔ آج آپ کو اس کا حق دیا گیا ہے کہ آپ ووٹ دے دو۔ آج آپ کو اس قابل سمجھا گیا ہے کہ آپ ووٹ دے سکتے ہو۔ ووٹ دینے والا ایک معزز انسان، مکرم انسان سمجھا جاتا ہے، ایک شہری سمجھا جاتا ہے، لیکن آج ہم ووٹ نہیں دینے جاتے، آج ہم ووٹ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کلام مجید فرماتا ہے یہ سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا گنہگار ہے جو ووٹ نہیں دیتا ہے۔ آج اس کا شکار سب سے زیادہ ہماری مسلم قوم ہے۔ آج جو سارا پروپیگنڈا جو بنایا جا رہا ہے، جو خاکہ لاہی عمل تیار کیا جا رہا ہے، وہ سارا کا سارا لاہی عمل مسلم قوم کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ ووٹ نہیں دیتے ہیں، ان کا 100% ووٹ نہیں ہوتا ہے۔
جب ان کا 100% ووٹ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں، تب ان کو ووٹ دینے کی حیثیت کیوں قائم رکھی جائے؟ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان کی شہریت کو ختم کیا جائے، ان کی ووٹنگ کی حیثیت کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ووٹ نہیں دیتے ہیں، یہ اس کو بے حیثیت سمجھتے ہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں سمجھتے ہیں۔ آج جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ووٹ کی حیثیت کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ووٹنگ ہی نہیں ہوتی ہے، ہم ووٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اہم سمجھے، ضروری سمجھے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد انشاءاللہ ووٹنگ کے اندر جائے گا، اور ووٹ دیں گے، صحیح جگہ پر دیں گے، صحیح شخص کو دیں گے، صحیح نمائندے کو دیں گے، جو ہمارے مذہب کی حفاظت کرے گا، جو ہمارے مساجد، مدارس، مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت کرے گا، جو ہمارے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، جو ہمارے لیے روزگار لائے گا، معیشت لائے گا، ہم اس کو ووٹ کریں گے۔ اس بات کا عزم کرے، ارادہ کرے کہ ہم کسی غلط رہنما کو ووٹ نہیں دیتے۔ ایک حدیث بتاتا ہوں، وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ بہت لمبا چوڑا مضمون ہے اور حساسیت والا مضمون ہے، اور اس سال کی جو ووٹنگ ہے وہ مسلمانوں کا مستقبل طے کرنے والا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے ووٹ کو ضروری سمجھے، اپنے ووٹ کی حیثیت کو سمجھے کہ ووٹ کیا ہے، ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد منبر پر کھڑے ہو گئے، قام خطیبا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے، صحابہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے گویا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ اللہ کے ساتھ اس نے شریک کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کلام اللہ پیش کی، اپنی بات کی تائید کلام اللہ سے پیش کی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی عبادت سے پرہیز کرو اور جھوٹی گواہیاں دینے سے پرہیز کرو۔ جھوٹی گواہیوں کی بڑی بڑی تاکیدیں کلام مجید کے اندر آئی ہیں، اس لیے ہم جھوٹی گواہی دینے سے پرہیز کریں۔ ہم ووٹ دیں گے تو صحیح نمائندے کو دیں گے، ہم ووٹ دیں گے تو صحیح رہبر کو دیں گے، جو ہمارے حق میں لڑے گا، جو ہمارے حق کی بات کرے گا، اور ہمارا گھر کا ہر فرد، ہمارے محلے کا ہر فرد، ہماری بستی کا ہر فرد انشاءاللہ ووٹنگ کے لیے جائے گا، اس کے لیے جانے کا انتظام کریں گے، اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن ووٹنگ 100% انشاءاللہ کریں گے۔ اس بات کا سارے لوگ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہماری ووٹنگ 100% ہوں گے، ہم ہر گھر کا فرد انشاءاللہ ہمارا ووٹنگ کے اندر شامل رہے گا، اور صحیح نمائندے کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کہیں سنی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔